جوائن کیے راشد ولی جنجوعہ صاحب نے. راشد صاحب, ایک دفعہ پھر سے کراچی کو بہت بڑی تباہی سے, سانحے سے بچا لیا گیا ہے. سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کے بعد 2000 کلو گرام سے زائد بارودی مواد کو رئیس گوٹ میں ضبط کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ 30 سے زیادہ ڈرمز تھے, مزدہ ٹرک بھرا ہوا تھا ایکسپلوسیو ٹرک سے. کتنی کامیاب آپریشن ہے اور کتنی کامیاب کارروائی ہے سیکیورٹی فورسز کی؟ بہت کامیاب یہ آپریشن ہے, اور یہ دیکھیے یہ اس سے کافی ہمیں تقویت ملتی ہے کہ ہم ہمیشہ یہ انالائسز کرتے رہتے ہیں کہ دہشت گردی کی جنگ جیتنے کے لیے پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم جو ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے اس کی, ان اداروں کو فعال ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ بہت امر خوش آئند ہے کہ وہ ادارے ابھی اپنا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اس کو پریمپٹ کرنا یہ بڑی ایفرٹ لگتی ہے. اس کو آپ نے یہ خراج تحسین کے مستحق ہیں, کیونکہ یہ الرٹ نہ ہوں تو ایسا جو پریمپشن ہے وہ پاسبل نہیں ہوتی. اور ساتھ ساتھ یہ اس خطرے کی طرف بھی اشارہ ہے جو پراکسی وارفیئر کی صورت میں ہم پہ نافذ ہے. یہ بھارت کی پوری اس کو پشت بنائی ہے, ان کو پورا ایک منی جو ٹریل ہے وہ ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کے جو فائنینشیل سورسز تھے وہ کہاں تک جاتے تھے, اور لاجسٹیکل جو اس کا سپلائی چین ہے اس کو بھی ہم نے توڑنا ہے. اور یہ ابھی اس کو جب ایک کامیابی ملتی ہے تو اس سے مزید لیڈز ملتی ہیں, اور بھی جو نیٹ ورکس ہیں, سلیپر سیلز ہیں جو متحرک ہوں گے اور اس طاق میں ہوں گے کہ کوئی موقع ملے اور اس سے وہ فائدہ اٹھائیں, تو ان تک بھی پہنچنا ممکن ہوگا. اب یہ ایک بیماری کی صورت میں ہوتا ہے کہ ایک ڈیزیز ہے, ایک اس کا ویکٹر ہے, اور ایک اس کا انوائرمنٹ ہے. تو انوائرمنٹ ہم نے اسکویز کرنا ہے پبلک اویئرنیس کے ذریعے, اور عوام کو بڑی اس سے ایک تقویت ملتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ادارے متحرک ہیں, اور پھر وہ بھی ذمہ داری کے ساتھ اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو پبلک اویئرنیس کیمپین, کسی قسم کی جو مشکوک یہ ایلیمنٹس ہیں ان کے متعلق وارننگ دینا. پولیس کا اپنا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک بڑا افیکٹو ہوتا ہے, مؤثر ہوتا ہے, اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جب اس کے ساتھ جو ٹیکنالوجیکل مینز ہوتے ہیں اس کے بروکار لاتے ہیں تو یہ بڑا افیکٹو رسپانس ہوتا ہے. اور یہی اسی امر کی ضرورت ہے اس وقت کہ پروونشل گورنمنٹ اور اس کے نیچے کام کرنے والے جو ادارے ہیں یہ ایک نیٹ ورک کی طرح قائم کریں, کیونکہ یہ جو دہشت گردی اس وقت ہے وہ ایک سیلولر نیچر ہے, ایک سیل کی صورت میں یہ آپریٹ کرتے ہیں. جب بھی ان کو موقع ملتا ہے تو وہ متحرک ہو جاتے ہیں, اور اس میں جو ان سے نمٹنے والی اپریٹس ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا, اس کو بھی ایک اسی طرح سیلولر سٹرکچر کی صورت میں کام کرنا ہے, ڈی سینٹرلائزڈ مینر میں, اور سوسائٹی کے ساتھ لنک اسٹرانگ ہونے چاہیے. اور اسی طرح کی جو کاروائیاں ہیں وہ مزید کامیابیاں ملیں گی اگر یہ رائٹ اسٹریٹجی کو ہم نے اس پہ ہم عمل پیرا رہے تو راشد صاحب 2 ٹن یعنی بہت بڑا ایک ہے اماؤنٹ بارودی مواد برآمد کیا گیا ہے. 2 ٹن سر, کتنی بڑی تباہی سے بچایا گیا ہے کراچی کو؟ بہت بڑی, 2 ٹن تو بہت بڑا, یہ تو ان امیجنیبل اماؤنٹ ہے. اور اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا تھا انہوں نے, یہ بھی اس پہ کیا سرائیاں کی جا سکتی ہیں, مگر اس کی جو ڈسٹرکٹیو پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ ہے, مطلب امیجن ہے. اور اچھا ہے کہ یہ اس وقت ان کو انٹرڈکٹ کیا گیا. اور یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اتنی بڑی مقدار یہ یہاں پہ آئی کیسے, کیونکہ کسی نہ کسی ذریعے سے, یا وہ سمندری ذرائع سے یا جو زمینی ذرائع سے آیا ہے. تو شہر میں جو ترسیل کا جو نظام ہے, جو یہاں پہ رسد یہ پہنچاتے ہیں دہشت گرد, اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیسے وہ یہاں پہ پہنچے. اور اتنی بڑی جو 2 ٹن کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے, اور اتنا بڑا ذخیرہ اگر یہاں پہ وہ ملا ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ رائٹ سکیننگ اور مانیٹرنگ ہو رہی ہے, کہ نگرانی کے جو عمل ہے اس کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا ذخیرہ یہاں اکٹھا ہوا ہے. بہرحال یہ خوشائند بات ہے کہ اس کو انٹرڈکٹ کر لیا گیا ہے, اور اس میں یہ ڈیٹرنس ہوگا فیوچر میں, بٹ اس کو ہم نے مینٹین رکھنا ہے. اور یہ اس کے جو پیچھے جو اس کے ماسٹر مائنڈز تھے ان تک پہنچنا ہے, تاکہ جب تک وہ نہیں ہوگا تو پھر یہ جو ہم روٹس کو ٹچ نہیں کریں گے اور
پتوں کو کاٹتے رہیں گے تو درخت دہشت گردی کا ہرا بھرا رہے گا. اور راشد ولی جنجوعہ صاحب، کچھ مقامی سہولت کار چند روپیوں کے عوض ان کی سہولت کاری کرتے ہیں، دہشت گردی کی کارروائیوں میں ان کی معاونت کرتے ہیں. کتنا ضروری ہے کہ ایک طرف یہ BLA جیسی کالعدم تنظیمیں محرومیوں کا رونا روتی ہیں اور اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتی ہیں بھارت کی پراکسی بن کے، کتنا ضروری ہے ان کے نیٹ ورک کو، اس نیکسس کو ڈسمینٹل کرنا اور ان کے نیٹ ورک کو توڑنا؟ دیکھیں یہ تو ایک فورموسٹ امپورٹنس کا حامل ہے نا کہ آپ نے اس نیٹ ورک کی طرف جانا ہے جو ان کو پیچھے سے ماسٹر مائنڈ کر رہا ہے. ان کے معاونت کار ہیں، ان کا سپلائی چین ہے، ان کی پراکسی سپورٹ ہے، فائنینشیل ٹریل ہے. اس سارے کو آپ نے پراپر اس کا ایک ڈائگنوسس کرنا ہے اور پریونٹیو اسٹریٹجی کی طرف جانا ہے تاکہ یہ کیوریٹو ریمیڈی تو بعد کی بات ہوتی ہے. اگر وہ چیز ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کے پیچھے جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اسی طرح کے پریمپٹیو اور پریونٹیو ہمیں اپروچ اڈاپٹ کرنی ہوگی اور تاکہ ان کے لیے جو عرصہ حیات ہے وہ تنگ کیا جائے. اسپیس ان کے لیے ہم جتنی اسکویز کر سکیں وہ اتنا بہتر ہے. اس کے لیے پبلک، جس طرح میں نے بتایا کہ وہاں ایک نیٹ ورک ہمارا انٹیلیجنس کا، پولیس کا بھی، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا بھی اور دیگر جو والنٹری سٹیزن پولیس، سٹیزن اینٹی ٹیررزم لائزون کمیٹیز ہیں، اس طرح کی کمیٹیز اور اس طرح کی سیلز، اس کو ہمیں متحرک کرنا ہے. کیونکہ یہ ایک جیسے سٹار فش ہوتی ہے، اس کا کوئی لمب کاٹے دوبارہ ری گرو کر دیتا ہے، تو دہشت گردی اسی طریقے سے ہے. آپ نے اس کا کوئی سینٹرلائزڈ کنٹرول وہ باہر سے ہوتا ہے اور اندر اس کے ڈی سینٹرلائزڈ لمبز ہوتے ہیں. تو آپ نے بھی اس کو اسی طریقے سے ڈیل کرنا ہے کہ ڈی سینٹرلائزڈ ہمارے پاس بھی انٹیلیجنس کلیکشن کی کیپیبلٹی ہونی چاہیے اور پولیس کا نظام بڑا متحرک ہونا چاہیے. اور یہ پولیس فرسٹ رسپونڈر ہوتی ہے اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور پولیس کا جو تال میل ہے یہ سٹیزنز کی مدد سے ہی برابر اور کامیاب ہو سکتا ہے. اور اور راشد ولی جنجوعہ صاحب، DIG CTD نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بات بھی بتائی کہ جو دہشت گرد گرفتار ہوا ہے اس کا تعلق مجید بریگیڈ سے تھا، ان کا تعلق بشیر زیب گروپ سے تھا، ان کا تعلق BLA سے تھا. ایک طرف رونا رویا جاتا ہے محرومیوں کا، حقوق کا، دوسری طرف پاکستان میں دہشت گردی کروائی جاتی ہے بھارت کی پراکسی بن کے، افغان سرزمین کا استعمال کر کے چند روپیوں کے عوض. کتنا ضروری ہے ان سہولت کاروں کو، ان کے ہینڈلرز کو، سربراہوں کو بیرون ملک سے پاکستان لا کر کیفر کردار تک پہنچانا؟ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ محرومیوں کے ازالے کے لیے دہشت گردی تو کہیں قابل قبول نہیں ہے. انٹرنیشنل لا کی یہ صریحاً خلاف ورزی ہے اور یہ بشیر زیب اور یہ اس جیسے لوگ جہاں بھی ہیں، افغانستان میں ہے یا چھپا ہوا ہے یا کوئی کسی اور سرزمین پہ، تو اس کو وہاں سے لانا ہے. کیا مین اڈاپٹ کیے جائیں یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ چھوڑ دینا چاہیے، مگر اس کے لیے ہمیں اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد لینی پڑی تو وہ بھی لینا چاہیے. کیونکہ طالبان رجیم جو افغانستان میں ہے وہ جائے پناہ بن چکا ہے اس طرح کے دہشت گرد عناصر کے لیے، اور اگر وہ کوآپریٹ نہیں کرتے تو پھر انٹرنیشنل جو برادری ہے اس کا فرض بنتا ہے، ریجنل جو اینٹی ٹیررزم کی ہمارے میکینزمز ہیں، SCO کا ہے، امیڈیٹ جو نیبرز ہیں افغانستان کے ان کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، تو ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس خطرے سے نپٹا جائے. اور جو بھی دہشت گرد کسی سرزمین کو استعمال کر رہا ہے کسی بھی ملک کی، تو اس پہ اس کو جائے پناہ نہ دی جائے اور وہاں پہ جا کے آپریشن کیے جائیں اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. بریگیڈیئر صاحب، ابھی AIG اور DIG CTD ایک مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں انہوں نے ڈیٹیلز بتائیں جو کہ چیزیں وہاں سے ضبط کی گئیں، تحویل میں لی گئیں. سب سے پہلے تو ایک مزدہ ٹرک تھا جس کو ایکسپلوسو سے بھرا ہوا تھا، اس کے بعد 30 سے زائد ڈرمز تھے، 5 سلنڈرز تھے جو کہ ایکسپلوسو سے لدے ہوئے تھے، 2 ٹن یہاں پر سر گرام کلو من کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر 2000 کلو گرام بارودی مواد تھا جو کہ تحویل میں لیا گیا. ساتھ ساتھ ڈیٹونیٹرز تھے اور بھی دیگر دہشت گردی میں استعمال ہونے والی چیزیں تھیں، وہاں پہ انسٹرومنٹس موجود تھے. خدا نہ خواستہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے تو کتنی بڑی تباہی ہوتی کراچی میں خاص طور پر، جبکہ ان کا منصوبہ تھا یہ بتایا جا رہا ہے کہ کراچی میں عوامی مقامات کو نشانہ بنانا. جی دیکھیے یہ کس قسم کی بیسٹیالٹی ہے کہ یہ تو انسانیت کی لوئسٹ اینڈ پہ ہیں کہ ان کو کوئی انسانی جان کی پرواہ نہیں ہے. 2 ٹن تو بہت بڑا مواد ہے، اس سے تو جو تصور بھی کیا نہیں جا سکتا کس قسم کی ڈسٹرکٹیو اس کا پوٹینشیل تھا. تو یہ جمع کیسے ہوا، اتنا مواد آیا کہاں سے،
ان کی مدد کس نے کی, ان کے پیچھے فائنینشیل سپورٹ کیا تھی, معاونت کار کون تھے, اسٹوریج میں کس نے ان کی مدد کی. یہ سارے جو پیسز ہیں اس پورے پزل میں, اس کو جوڑنا پڑے گا, اور ہمیں اپنی جو نگرانی کا نظام ہے اس کی طرف بھی زیادہ غور کرنا چاہیے, کیونکہ اتنا بڑا جو تعداد ہے اسلحے کی وہ کراچی جیسے شہر میں کہاں سے آ گیا. اور اچھی بات ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا, انٹرڈکٹ ہو گیا, نہ ہوتا تو اس کی جو اس سے تباہی ہونی تھی. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, بہت بڑی تباہی سے بچا لیے گئے. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ شرجیل.